صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا۔ 16 اپریل کو سپہر 4 بجے ہوگا۔ صدر مملکت مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی نے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 5 سینیٹرز کی الیکشن روکنے کی درخواست۔ چیئرمین سینٹ کا انتخاب، پیپلز پارٹی نے رابطوں کا عمل تیز کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی کی خصوصی کمیٹی کے سیاسی جماعتوں سے رابطے۔ میٹرومن کراچی میں ڈاکوؤں نے 1.25 کروڑ روپے چھیننے کے باوجود 2 شہریوں کو قتل کر دیا۔ واقعے پر علاقے کا تھانے دار معطل، ایس ایس پی کو تحقیقات کا حکم۔ گلشن معمار کراچی میں بچے کی حاضر دماغی نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ حسنین نے دانتوں سے بندھے ہاتھ کھول کر والدہ کی رسی کھول دی۔ اطلاع پر پولیس کی بروقت کارروائی، ایک ڈاکو ہلاک اور ساتھی کو پکڑ لیا۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ ٹاؤن میں پولیس سے مقابلے میں ٹوپی گینگ کے 2 ڈاکو ہلاک اور ملزمان نے گزشتہ روز ڈکیتی کے دوران باپ کے سامنے بیٹی کو قتل کیا تھا۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل عید الفطر کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ ملک بھر کے بازاروں میں عید کی شاپنگ عروج پر پہنچ گئی۔ کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں رات بھر بازار کھلے رہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی تجارتی اور سرمایہ کاری امور پر بریفنگ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 700 سے زائد پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 69,000 سے زائد پوائنٹس کی ریکارڈ سطح عبور کر گیا۔ عالمی بینک نے پاکستان سے ٹیکس نظام میں اصلاحات کا مطالبہ کر دیا۔ بلڈرز، پراپرٹی ڈیولپرز، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ سمیت تمام متعلقہ افراد پر یکساں ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے خلاف مقدمے کی درخواست۔ قمر باجوہ کا درخواست پر اعتراض، عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، ہمیشہ تمام فیصلے میرٹ پر کیے، خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری، مزید 38 فلسطینی شہید۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان بنیادی اور متنازع نکات پر اتفاق ہو گیا۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی، بھارتی ٹیم کا پاکستان آنا یا نہ آنا معاملہ قبل از وقت ہے۔ پاکستان میں باہر سے بھی ٹیمیں آئیں گی، چیئرمین پی سی بی کی گفتگو۔ سال کا پہلا مکمل سورج گرہن آج ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:42 پر سورج گرہن کا آغاز ہوگا اور رات 1:52 پر ختم ہوگا۔ اور کراچی میں آج سے گرمی کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی، درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔